بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے یہ سوال بھیجا ہے اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے نحو کا مختصر خلاصہ بیان کیا تھا وہ بہت بہترین ہے اور ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوا، تو اس طرح آپ علمی میراث کا بھی خلاصہ بیان کریں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میراث ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ تو علمی میراث کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 وارث کو پہچاننا، اور نمبر 2 ہر وارث کا حصہ پہچاننا، اور نمبر 3 وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے۔ یعنی جب بھی میراث کا مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وارث کون سا ہے اور غیر وارث کون سا ہے، معرفت الوارث و غیر الوارث۔ جب وارث متعین ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ اس وارث کا حصہ کیا ہے، اور یہ وارث ذی فرض ہے یا عصبہ ہے یا ذی رحم ہے، کیونکہ عام طور پر یہ تین ہوتے ہیں۔ تو وارث بھی منصوصی ہے، اس کا حصہ بھی منصوصی ہے، قرآن کریم میں ہے اور احادیث میں ہے۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ اب یہ حصہ اس کو کیسے دینا ہے اور کل مال کے کتنے حصے بنانے ہیں۔ اس کے لیے وہ حساب ہے جو اس میں کام آتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جو ذی الفروض ہے یا ثبات ہے اس کو لوگ قرآن کریم سے پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کتابوں کی عبارتیں یاد کرتے ہیں، بعض اشعار یاد کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم سے بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے سیکھو، اور فرمایا من عالم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها۔ جو قرآن کریم سے بغیر فرائض کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، احوال اور ذی الفروض اور فروض اور ان کے احوال، وہ کیا ہے جلدی بھول جائے گا۔ قرآن کریم سے سیکھے گا تو قرآن محفوظ کتاب ہے، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اب لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، احوال یاد کرتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں۔ بھائی یہ رٹوں کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ سورۃ النساء میں اس کو سمجھ لو تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ پھر جو حساب اس میں کام آتا ہے وہ حساب الگ سے پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ سراجی میں اس میں تھوڑا خلط ملط ہے، اس کو یکجا کر کے پہلے وہ حساب مکمل سمجھنا چاہیے کہ ہم مسئلہ کیسے بنائیں گے، تصحیح کیسے کریں گے، اور اس کے کیا قواعد و ضوابط ہے۔ تو ہمارے پاس جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو حساب والا حساب پہلے پڑھا دیتے ہیں، اس لیے فروض اور ذیل فروض تو متعین ہے، پھر مسئلہ حل کرنے اور تصحیح کرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ سن لیں کہ علمی میراث تین چیزوں کا نام ہے: معرفت الوارث و غیر الوارث، معرفت نصیب کل وارث، والحساب الموصل الی ذالک۔ وارث اور غیر وارث کو پہچاننا نمبر 1، ہر وارث کا حصہ پہچاننا نمبر 2، اور پھر یہ حصے آپ کیسے دیں گے، مسئلہ کتنے سے بناؤ گے، تصحیح کیسے کرو گے، والحساب الموصل الی ذالک نمبر 3، وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے وہ آپ سمجھیں گے۔ یہ علمی میراث کا مختصر خلاصہ ہے۔